السلام علیکم ویئرز آج کل اکثر لوگ جو ہے وہ بال گرنے کی شکایت کرتے رہتے ہیں. بال گرنے کی جو ایک مین ریزن ہے اور جو اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کیا ہے، وہ اصل میں آپ کی جو ہے نا وہ سٹریس ہے. اچھا جی، اسٹریس جو ہے اس پہ ہم گاہے بگاہے ویڈیوز کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں ظاہر بیسک سا تو آپ کو نالج ایک مل گیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم جیسے پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ہم بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہم اسٹریس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسٹریس کی وجہ سے جو ہے ہماری باڈی میں ڈفرینٹ چینجز ہوتی ہیں، کچھ ہارمونس جو ہے ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں ڈفرینٹ تبدیلیاں لاتے ہیں. اچھا، ان تبدیلیوں میں سے یعنی جو سٹریس کی بڑھنے کی وجہ سے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں میں سے ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ آپ کے جو مسلز ہوتے ہیں، باڈی کے ڈفرینٹ مسلز ہیں جو وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹینشن سے مراد یہ ہے کہ وہ سکڑ جاتے ہیں، وہ تھوڑے اکٹھے سے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ریلیکس نہیں رہتے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، یہی جو مسلس کی ٹینشن ہے نا، یہ اب آپ کے ہیئر فال کا سبب بن جاتی ہے. یعنی کہ پہلے آپ سٹریسڈ ہوئے، اس کے بعد جو آپ کے جو اسکیلپ یا جو آپ کی کھوپڑی کے اوپر جو مسل تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک مسل ہے، تو وہ بھی ٹینس ہو جاتا ہے جب آپ سٹریس میں رہتے ہو. تو اچھا، اس کی ٹینشن کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے بال گرنے لگتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بھی ایکسپلین کرتی ہوں اس ویڈیو میں. اچھا جی، اکثر لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جیسے وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، یا جیسے کسی وہ مشکل میں روز ہی پڑے رہتے ہیں، تو وہ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ان کے جو کمر کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ بالکل اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان میں جان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو وجوہات ہیں یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اسی میں جو ہے نا ایک مسل ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس کو تھوڑا سا ڈرا کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ جیسے اب نیک ہو گئی، اب یہ سر ہو گیا، یہ آئیز ہیں، یہ نوز ہے، یہ ماؤتھ ہو گیا. تو یہ کچھ اس کی طرح کا کچھ حصہ بندہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کی جو کھوپڑی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ایک فلیپ ہوتی ہے مسل کی، یعنی کہ پوری یہ ایک مسل ہوتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے آکسیپیٹو فرنٹیلس. یہ آگے سے لے کے، یعنی یہ پیچھے سے لے کے، یہ سارا ایک ہی مسل ہوتا ہے، اور یہ آگے تک آتا ہے. یہ آپ کے جناب یہ ادھر تک فرنٹ تک جیسے کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے ادھر آئیز ہوتی ہیں، تو یہ آئیز کے الگ مسل ہوتے ہیں، یہ ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ سارا جو ہے نا ایک مسل نے آپ کی جو کھوپڑی ہے اس کو کور کیا ہوا ہوتا ہے. اچھا، جو آپ کے اب بال اگتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو بال جو ہے نا جو اگتے ہیں تو وہ اس مسل میں سے ہی، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ اس طرح سے باہر نکل رہے ہیں. ٹھہریں، تھوڑی سی کوئی اور کلر کے پنک بال چلیں ڈرا کر لیتے ہیں. شاید پنک نہیں، ٹھیک ہے، گرین کر لیتے ہیں بال. ٹھیک ہے. تو اب بال جیسے اب یہاں سے نکلتے ہیں، یہ آپ کے اندر سے یہ باہر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ مسل جو ہوتا ہے نا، یعنی اس میں سے ہی یہ نکل رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں. تو اب کیا کرتا ہے یہ مسل کہ جب ٹینشن میں آپ آتے ہو تو یہ جیسے یہ مسل یہ سکڑ جاتا ہے، یہ سکڑ گیا. تو اب یہ مسل جو ہے نا، یہ بال کو جو ہے نا، جو اس کی یہ جو اس کا جو روٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا جو اس کا جہاں سے یہ نکل رہا تھا اس کو بھی یہ نا جیسے پکڑ لیتا ہے. یعنی کہ یہ جو اس کا ہے نا، اس کو یہاں پہ جیسے اس کا سانس ہی بند کر دیتا ہے یہ مسل. یہ سانس بند کرنا میرا خیال ہے زیادہ بہتر ورڈ ہے. اچھا جی، بال نکل رہا تھا، اب یہ مسل ٹینس ہوا اور اس نے جو ہے نا اس کو اس کی سانس بند کر دی، اس کی روٹ کی، اس بال کے. اچھا، تو اب اس جو بال کی جو جڑ تھی، اب اس میں سے کیا بال کو مل رہا تھا؟ ساری جو اس کی بلڈ سپلائی تھی، ساری جو نیوٹریشن غذائیت تھی وہ بال کی جڑ میں تھی، اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے بال نے گرو کرنا تھا. تو اب جیسے یہاں پہ ہم نے بال کی جو ہے وہ ہم نے بلڈ سپلائی روک دی ہے، کیونکہ مسل جو ہے وہ ٹینس ہوا ہوا ہے، اس نے جو ہے نا سارے بالوں کو جو ہے نا وہ جیسے ان کا سانس بند کر دی ہے. مسل کی ٹینشن کی وجہ سے سانس بند ہو چکی ہے سب بالوں کی. تو اب کیا ہوگا کہ ان بالوں کو نیوٹریشن نہیں ملے گی، ان کو بلڈ سپلائی نہیں ملے گی، اور یہ بال پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ تھن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ گر جائیں گے. تو پھر آپ کہو گے کہ یہ میرے بالوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ سارے اکٹھے ہی گرنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی یہ جو آپ کا مسل تھا اسکیلپ کا، آکسیپیٹو فرنٹیلس، یہ بالکل ٹینس ہوا ہوا تھا. آپ ٹینشن میں رہتے تھے،
اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ بالوں کی گروتھ جو ہے وہ ساری متاثر ہو گئی، اور اس نے جو ہے یہ ان ساروں کو سفوکیٹ کر لیا، اور یہ سارے بال جو ہے وہ ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ اچھا، اب جناب اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ نے جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنا زیادہ میں ٹینشن میں رہتا ہوں، میری جسم کے مسلز ریلیکس نہیں ہیں، آپ الٹا چلے گئے، آپ نے شیمپوز لینے شروع کر دیے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تو آپ نے وہ ریمیڈیز ٹرائی کرنا شروع کر دی، کسی نے کہا جی وہ انڈا لگائیں، کسی نے کہا کچھ کہا، تو وہ آپ نے ساری ریمیڈیز ٹرائی کر لیں، لیکن جو مین وجہ تھی نا وہ مسل تھا جو ٹینس ہوا ہوا تھا، اس کو جو ہے آپ نے ایڈریس نہیں کیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ مسل یہ جو آپ کی جو مین ریزن ہے وہ ایڈریس ہی نہیں ہوئی، اور پھر وہ یہ ہے کہ بالوں کا گرنا بند ہی نہیں ہوا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھئی ہماری جو مسل ہے بھئی وہ جو مطلب جیسے آکسیپیٹو فرنٹیلس ہے، یا جس نے ہماری کھوپڑی کو کور کیا ہے وہ اب ٹینس ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یعنی ہم ایک عام انسان ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جس کا بھی مسل، میرا خیال ہے آپ کو ایک جو ہے نا ایک ہوم ورک دیا جائے، اور آپ جو ہے نا آج جو بھی لوگ آپ کو گنجے نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد، ٹھیک ہے، تو ان کو جا کے چیک کریں، تو اکثر گنجوں کو آپ دیکھیں گے کہ بھئی ان کو نا یہاں پہ لائنیں پڑتی ہیں ایسے، یعنی باتیں کرتے کرتے یا سوچتے سوچتے ان کے نا ایسے 2 لائنز پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ یعنی یہ وری لائنز انہیں کہتے ہیں۔ تو یہ والی جو لائنز ہیں یہ ان کے ماتھے پہ پڑتی ہیں، یا جس کو آپ کہیں گے کہ یہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے جھریوں کے سینس میں یہ نہیں ہوتا یہ یوز، لیکن ان کو جو ہے نا یہ ایسے ٹینشن، کیونکہ مسل میں ٹینشن ہے ان کی، جو سارا یہ جو اوپر مسل ہے یہ ٹینس ہوا ہوا ہے، تو ان کی آگے جو ماتھا ہے وہ بھی اب آپ جو ہے نا اس کو آپ دیکھتے ہو کہ ماتھا بھی ٹینس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والی لائنز آپ چیک کریں، تو اکثر جو لوگ گنجے ہوں گے ان کو آپ کو نا یہ والی لائنز آپ کو ضرور ملیں گی، یہ فرنٹ پہ جو ہوتی ہیں ایسے وہ مطلب سوچ رہے ہیں جیسے بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا جو مسل تھا، جو بیسیکلی ان کی وجہ سٹریس تھی، ان کے بال گرنے کی وجہ، تو اس کی وجہ سے ان کے بال گر گئے، یہ بالکل گنجے ہو چکے ہیں، اور مین جو وجہ تھی کہ وہ ان کو جو ہے وہ اپنے مسلز کو جو ریلیکس کرنے کی ضرورت تھی، ان کو سٹریس میں سے باہر آنے کی ضرورت تھی، یا ان کو جو ہے نا اپنے جو ہیئر جو اسکیلپ تھی اس کے مساجز کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ ادھر جو ہے بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی، اور یہ سب، لیکن یہ سب انہوں نے کیا نہیں، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ جو بال تھے وہ گرنا شروع ہو گئے، اور وہ پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ انسان بالکل گنجا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہیئر کی روٹ بھی جب جو ہے نا وہ کسی کام کی نہیں رہتی، تو وہ جو ہے نا پھر آپ جو ہے نا بالکل گنجے ہو جاتے ہو، تو یہ جناب۔ اچھا، کچھ لوگ، لیکن اب ظاہر ہے کچھ لوگوں کی دیکھیں بال گرنے کی وجہ ہوتی ہے جیسے جینیٹک ریزنز ہوتی ہیں۔ اچھا، تو جینیٹک ریزنز یہ ہے کہ بھئی وہ تو ظاہر ہے کہ بھئی وہ بے شک خوش مزاج بھی ہوں گے لیکن وہ گنجے ہو جائیں گے، تو اس سے ان کی مزاج کا یعنی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی جیسے ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کی یہ جو فرنٹ لائنز ہیں، یا جو فور ہیڈ پہ لائنز ہیں، یا ماتھے پہ شکنیں پڑ رہی ہیں، بل پڑ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، کیونکہ ایسے لوگوں میں زیادہ چانس ہے کہ وہ ہیئر فال کا شکار ہو جائیں گے یا ہیئر تھننگ کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ جناب سٹریس بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کی ہیئر فال کی، اور اس کو جو ہے وہ چیک کریں کہ کیا وجہ ہے کہ میں جو ہے وہ سٹریس میں ہوں، اگر اس کے پیچھے ڈپریشن ہے تو پھر اس کی آپ کو میڈیسن کھانی پڑے گی، اگر اس کے پیچھے ویسے اگر آپ بس ٹینشن میں رہتے ہیں تو آپ ایکسرسائز کرنے کی عادت ڈالیں، خود کو ریلیکس کرنے کی عادت ڈالیں، یا جاب بڑی مشکل ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ تھوڑے جاب آورس کم کر دیں، اگر ہے نیند اگر رات کو نہیں آتی تو اس کی وجہ سے بھی لوگ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا لوگ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو آپ ایڈریس کریں کہ میری سٹریس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے۔ تو کچھ لوگوں میں ظاہر ہے کہ جیسے اب وہ ڈائٹ صحیح نہیں لیتے تو ان کے بھی بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کو جو ہے وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ جیسے پروٹین نہیں لیتے ڈائٹ میں تو بھی جو ہے وہ آپ کے بال جو ہے وہ گر جاتے ہیں، یعنی بال جو ہے وہ آپ کے پروٹین سے بنے ہوئے ہیں، تو اگر آپ پروٹین نہیں لیتے ہو، انڈے نہیں لیتے ہو، مچھلی نہیں لیتے ہو، مرغی نہیں لیتے ہو، گوشت نہیں لیتے ہو، تو بھی جو ہے وہ آپ کے بال جو ہے وہ گر جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جناب ذہن میں رکھیں جی۔ تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔